نواز شریف صاحب سے علاج کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں؟ وہ علاج کے لیے نہیں جا رہے، سب کو پتا ہے کہ اقتدار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں حنیف عباسی میرے خیال سے پاکستانیوں کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں۔ یا کچھ پیپرز ہیں اس پہ سائن کر لیں، تو اتنا مشکل تو نہیں تھا، ایک سائن کرنا تھا یا تھوڑا سا بولنا تھا، عمران خان کے خلاف 2 لفظ بولنے تھے، اور اس کے بعد آپ کی جو زندگی ہو جاتی وہ موجودہ حکومت میں بھی آپ شامل ہوتے تک۔ ملاقات کا کہا، وہ بہت ہائی اپروچ لیول کی ملاقات تھی، میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں۔ انہوں نے جب بلایا تو انہوں نے جس ہائی رینک ملاقات کی دعوت دی، یعنی اس سے ہائی لیول رینک نہیں ہے۔ میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا، باقی لوگ خود سمجھدار ہیں، لیکن بڑے بڑے برج کے سامنے آپ کس طرح سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کیا کھاتے ہیں؟ کھانے میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم وہ غذا اپنے کھانے میں بھی استعمال کر لیں اور ہمیں بھی تھوڑی سی انرجی نصیب ہو جائے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا امتی ہوں اور عمران خان کا سپاہی ہوں۔ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ، اور جس کا بلیو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اسے نہ کسی طاقتور سے خوف ہوتا ہے، نہ کسی غاصب سے خوف ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں کہاں پر؟ جلسے میں، اور یہ وہ جلسے کی جگہ ہے جہاں تیسری مرتبہ جلسہ ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ اجازت ملی اور پھر NOC کینسل، دوسری مرتبہ اجازت ملی اور NOC کینسل، تیسری مرتبہ عمران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ اب اگر میں بھی کہوں کہ جلسہ نہیں ہوگا تو آپ سب نے جلسہ کرنا ہے۔ بلوچستان سے، غیرت مندوں کی مٹی سے، بلوچستان سے ہمارے شیئر لیڈر سیدان ترین یہاں پر موجود ہیں۔ سیدان ترین کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، ہمیشہ جو کمپٹیٹر ہوتا ہے تو کمپٹیٹر سے انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، انہوں نے کون سے بڑے بڑے برج گرائے ہیں، آپ سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی کو، ان کی فیملی کو ہرانے والا یہ شیر یہاں پر موجود ہے۔ لیکن موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا 47، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ان سے سیٹ چھین لی گئی ہے، ان کی جگہ اسمبلی میں کوئی اور جاتا ہے، لیکن یہ غیرت مندوں کی طرح اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ یہاں جلسے میں موجود ہیں۔ سر، یہ مائک آپ کا ہوا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ یہ ویسے عمران خان کا جو انہوں نے ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ ہمیں، ایک فکر، ایک سوچ دی، ان کے محنت کے نتائج ہے کہ آج ملک میں نوجوان ہر جگہ سے عمران خان کا ساتھ دے کر اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں عمران خان کا مشکور ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پسماندہ صوبے میں، پسماندہ ضلع میں مجھے ٹکٹ دے کے ایک چیز ثابت کی کہ واحد ایک جمہوری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جس نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لائیں گے۔ آج آپ کے سامنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، بیشتر ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کو دیے، اور نوجوانوں نے بھی ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ کسی سے ڈریں گے، بلکہ وہ اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم ماضی میں یا گزرے ہوئے دنوں میں عمران خان کے لیے، اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ڈٹ کر اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ سر، پولیس گردی کل بھی ہو رہی ہے، کل بھی جیسے کہ پولیس آئی، آپ کو NOC بھی دی گئی اور سامان سارا اسپیکر وغیرہ اٹھا کے لے گئے، بالآخر قیادت نے مزاحمت کی اور آپ کو سامان مل گیا۔ سر، کیا کہتے ہیں، آج بھی کوئی خطرہ فیل کر رہے ہیں؟ یہ خوفزدہ ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ جلسہ تو ان کی کوشش آخری اربع یہی ہوتا ہے ہر جلسے میں کہ یہ ہمارے جلسے کو روک دے، NOC کینسل کر دیں، ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے۔ اب بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے، جس طرح جیل سے باقاعدہ بیان آیا کہ میرے نام سے اگر کہا جائے جلسہ کینسل ہے تو آپ نے اپنا جلسہ کرنا ہے، اور ویسے ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی کہے گا تو اس کے بعد ہم اپنے حقوق کے لیے یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، کسی بھی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ان طرح کے حالات میں قوموں کو اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے غاصب قوتوں کے سامنے ڈٹنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے، اور ان غاصب قوتوں کو شکست دے کر اپنے ملک میں حقیقی آزادی لے کر ایک نیا سنگ میل رکھیں گے اور اپنے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے۔ سر، ایک بات بتائیے، بلوچستان کے حالات تو ویسے بہت زیادہ مشکل ہے، پورا پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، پہلے تو ہم کہتے ہوتے تھے لیکن اب حقیقت میں مشکل ہے۔ ایک بات تو یہ بتا دیجئے گا، آپ کا حلقہ ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کے مخالفین جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہیں، آپ کی طاقت اس طرح نہیں ہے کیونکہ آپ ایک نوجوان ہیں اور ایک نئی انرجی کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بڑے بڑے برج کے سامنے آپ کس طرح سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کھانے میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم وہ غذا اپنے کھانے میں بھی استعمال کر لیں اور ہمیں بھی تھوڑی سی انرجی نصیب ہو جائے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا امتی ہوں اور عمران خان کا سپاہی ہوں۔ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ، اور جس کا بلیو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اسے نہ کسی طاقتور سے خوف ہوتا ہے، نہ کسی غاصب سے خوف ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ
اپنے اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ آج ہم مستحکم استقامت کے ساتھ مشکل حالات کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اس سے زیادہ اگر مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی اسی انداز میں ہم فیس کر کے اسے عبور کر کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے پچھلے الیکشن میں کر کے دکھایا. باقی جو قوتیں ہمارے خلاف ہے ان کو ہم ایک ہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں جو رول آف لا ہے وہی اصل ایک ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں بہتری آئے اور عوام کے مسائل حل ہو. وگرنہ اس ملک کی بربادی میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا اس ملک میں سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے اسی طرح بلوچستان کی بربادی میں سرداروں اور نوابوں اور وڈیروں کا کردار ہے. اس کردار کو ختم کرنے کے لیے اس نظام میں اسٹیٹس کو کا جو حصہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی اور آج پاکستان تحریک انصاف ان دیواروں کو ختم کر چکی ہے. صرف ہم عوام سے کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے اور انشاءاللہ ہم عوام کے درمیان ہمیشہ رہیں گے. سر کبھی ذہن میں کوئی خیال آیا ہو کہ آپ ایم این اے بھی بن گئے, آپ کے ووٹس بھی ہے, تو آپ کو بتایا گیا بھی ہوگا کہ آپ بھی پریس کانفرنس کر لیں ایک چھوٹی سی, یا کچھ پیپرز ہیں اس پہ سائن کر لیں, تو اتنا مشکل تو نہیں تھا, ایک سائن کرنا تھا یا تھوڑا سا بولنا تھا, عمران خان کے خلاف 2 لفظ بولنے تھے اور اس کے بعد آپ کی جو زندگی ہو جاتی وہ موجودہ حکومت میں بھی آپ شامل ہوتے, تخت بھی آپ کو سب مل جاتی. ایسا کوئی خیال آیا ذہن میں سر؟ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. نماز میں اکثر جب دعا کا موقع ملتا ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر کہیں میرے ضمیر کو خریدنے کی اگر کوئی کوشش کی گئی تو مجھے یہ استقامت اور توفیق دینی ہے کہ میں کہیں بک نہ جاؤں, کیونکہ عمران خان یا عمران خان کے جتنے سپاہی ہے ان سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے. ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مظلوم عوام ہے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو ان کے ساتھ جبر ہوا ہے, تو ان کی امیدیں وابستہ ہے. ہم نے قسمن الپن پہلے دن بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بکیں گے نہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ڈٹے رہیں گے. یہ پچھلی دفعہ جو جلسہ ہمارا کینسل ہوا تو اس کے بعد ایک دن کے بعد کسی نے ملاقات کا کہا, وہ بہت ہائی اپروچ لیول کی ملاقات تھی, میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں. انہوں نے جب بلایا تو انہوں نے جس ہائی رینک ملاقات کی دعوت دی یعنی اس سے ہائی لیول رینک نہیں ہے. میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا, باقی لوگ خود سمجھدار ہے, لیکن یقین مانے اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ میرے قدم اس طرف نہیں گئے, ورنہ پل بھر میں ہم بھی امیر ہو سکتے تھے اگر بے ضمیر ہو جاتے. اس ملک میں خریدنے والوں کی نہ کمی ہے نہ بکنے والوں کی کمی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نہ بکیں گے نہ جھکیں گے. جس طرح ہم نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کو لیڈ کیا اسی طرح ہم اپنے ملک میں اپنے عوام کو, مظلوم عوام کے مسائل حل کر کے لیڈ کر کے دکھائیں گے. سر ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرنا تھا, جب کہ اسٹوڈنٹ ایک موومنٹ شروع ہو چکا تھا, اور پھر آپ کے اور ہمارے پنڈی کے ایک حلقے کے ایم این اے جس کا نام ہے حنیف عباسی, اس نے مخاطب اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ لوگ بنگلہ دیشیوں کی طرح قربانی نہیں دے سکتے. تو اس طرح الفاظ یوز کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے اور قوم کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایم این اے کو زیب دیتے ہیں؟ اصل میں حنیف عباسی میرے خیال سے پاکستانیوں کی تاریخ کو نہیں جانتے. پاکستانیوں نے مشکل حالات میں جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے شاید وہ کوئی اور قوم نہ کر سکے. ہم بنگالیوں کی عزت کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہے, ہر ایک مسلم کی ہم عزت کرتے ہیں, بلکہ ہر ایک انسان کی عزت کرتے ہیں, یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. لیکن پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے دل میں جو لاوا پکا ہوا ہے نا ان کو عمران خان نے روکا ہوا ہے. حنیف عباسی صاحب, عمران خان صاحب آج کہے نا کہ ان کے 2 دیوار ہلا دو تو آپ 9 مئی تو کیا اس سے بڑے بڑے کارنامے جو اس ملک میں آپ کر رہے ہیں نا وہ بھول جائیں گے, سب کچھ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے. لیکن عمران خان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس ملک میں خون ریزی ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سافٹ انقلاب ہو, پرامن انقلاب ہو, اور ہم اس پرامن انقلاب کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہمارا خون بہایا گیا, 9 مئی کو ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, لیکن ایک بندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے جس کا خون ہم نے 9 مئی کو بہایا ہو یا 9 مئی سے پہلے بہایا ہو یا 9 مئی کے بعد بہایا ہو. ہم خون بہانے کے لیے نہیں آئے, ہم خون کی ندیاں ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح خون کی ندیاں جاری رہیں. تو حنیف عباسی صاحب, آپ کا, آپ کے لیڈر کا اور اس ملک میں جو پستائی نظام چلا رہے تھے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے, صرف رسمن اعلان باقی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ آپ کے بگوڑے نواز شریف کو بھی پتا ہے. سر نواز شریف صاحب صحت علاج کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں, وہ علاج کے لیے نہیں جا رہے, سب کو پتا ہے کہ اقتدار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستانی تو ہے نہیں, یہ اگر اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں. جب اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے ان کی عید ہو, ان کی علاج ہو, ان کا کچھ بھی ہو, وہ پاکستان سے باہر ہے, جس کی وجہ سے ان کی نفسیاتی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ان کو پاکستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جل جائے, تباہ ہو جائے, روزگار ختم ہو جائے, انرجی سیکٹر میں تباہی آ جائے, آئی ٹی سیکٹر میں تباہی آ جائے, ان کو کیا لینا دینا, انہوں نے تو پھر لندن بھاگ جانا ہے. تو ان کے بھاگنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن میاں صاحب آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ہمیں یہ پتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پتا ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی, نہ ہم آپ کو بھاگنے دیں گے. آپ سے وہ سارا حساب لیا جائے گا جو آپ نے اس ملک کے. اچھا سر, ہمارے پنجاب کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم لیڈی وزیر اعلیٰ بنی ہے, مریم نواز صاحبہ کے کارناموں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایز اے عورت خواتین کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ہمارے دین کا بھی یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے احترام کرنا ہے, اور اخلاقی طور پہ بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہم اسے وزیر اعلیٰ سمجھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ قابلیت ہے ہی نہیں.
آپ نے ان کا ایک وہ 14 اگست کے حوالے سے کچھ لکھ رہی ہوتی ہے یہ، آپ صرف وہ سرچ کر کے دیکھ لیں. جن کو لکھنا ہی نہیں آ رہا ہو، جو اس طرح اہم دن پہ اپنے تاثرات نہیں لکھ سکتے ہو، وہ عوامی مسائل کیا حل کریں گے؟ ان کے لیے ٹک ٹاک کی آئیڈیا اور یہ سوشل میڈیا میں ان کے تھوڑے سے شوشیا ہو جائے بس یہ خوش ہوتے ہیں، باقی ان کو قومی مسائل سے کوئی بھی ان کو صدام ترین عمران خان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ صدام خان عمران خان کے لیے دھماکے میں اللہ پاک نے ہماری حفاظت کی، یعنی شہید ہو سکتا تھا، اس کے ساتھ 4 ساتھی شہید ہوئے، تو صدام خان جابروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ ہمارا جنازہ نکل سکتا ہے، غاصب ہمیں نہ خرید سکتے نہ جھکا سکتے. لاسٹ میں سر آپ نے 1 کمنٹ کرنا ہے، میں سیلیبریٹی اور میں اس لیڈر کا نام بتاؤں گا، آپ نے کمنٹ کرنا ہے جو بھی آپ بہتر سمجھنا چاہیں گے. ملک کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر نواز شریف، بگوڑا، شہباز شریف، اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہتا ہوں، ڈگی سرکاری کہہ سکتا زرداری، 10%، بلاول بھٹو، وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، مریم نواز ٹک ٹاک، اور مولانا فضل الرحمان، دین فروش. جماعت اسلامی ٹھیک ہے، ان کا بھی اس ملک میں، اور عمران خان. ہماری جان امت مسلمہ کی جان، ہماری پہچان. کب آ رہے ہیں؟ بہت جلد. اس جلسے سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ اس جلسے سے یہ امیدیں وابستہ ہے، کل کا جلسہ کامیاب ہونے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا پاکستان میں، یہ ویسے 8 فروری کو بھی واضح ہو چکا ہے کہ اس ملک میں عوام عمران خان کا اقتدار چاہتے ہیں اور عمران خان کے علاوہ ہم کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کل کا جلسہ اور عوام کی شرکت یہاں ثابت کرے گی کہ بہت جلد عمران خان باہر بھی ہوگا اور اقتدار میں بھی ہوگا. جی ناظرین، آپ نے انٹرویو سنا، آپ نے بات چیت سنی. صدام ترین بلوچستان کی تاریخ سے بہت بڑا نام میں اس سینس میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جیسے کہ نوابوں کے سرداروں کی بات کی ہے، نواب اکبر بگٹی صاحب کا حلقہ کہ تاریخ میں ان کا وہ حلقہ کسی نے نہیں چھینا، لیکن بلوچستان کے اس کم عمر نوجوان نے بلوچستان کا وہ حلقہ جو نواب اکبر بگٹی کا آبائی حلقہ تھا، لیکن ان کے جیتی ہوئی سیٹ پر اسمبلی میں کوئی اور جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ جن کا جو حق ہے وہ پاکستان میں ضرور ملے گا. بہت شکریہ، ونس اگین تھینکس سر.